مضامین غزل کی روایت، تعارف و تمہید۔ غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے مضامین متعین ہیں۔ شعراء نے اپنے جذبوں، تجربوں اور محسوسات کی رنگ آمیزی کر کے ان مضامین کو نیا رنگ دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ ہر شاعر بار بار بڑھتے ہوئے موضوع و خیال کو اپنے منفرد اسلوب میں ڈھال کر پیش کرتا ہے، جس کے باعث اس میں جدت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ندرت بھی۔ جیسے حسن و عشق کا موضوع ہی لیں، شعراء نے اپنے اپنے طور پر وفا، جفا، رقابت، رفاقت، عشوہ و ناز، ستم گری، ہجر، وصل وغیرہ کو مختلف رنگ دیے ہیں۔ متصوفانہ تجربے اور عارفانہ جذبوں کو بھی شعریت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے کلیات شاد میں شاد کی غزل کے عنوان سے جو تحریر شامل کی ہے، اس میں انہوں نے مضامین غزل پر بھی بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، باعتبار مضامین غزلوں کی 14 قسمیں ہیں۔ اگر ایک کو دوسری قسم میں شامل کر کے ضرب دی جائے تو شاید کئی سو قسم کی نوبت آ جائے گی۔ توضیح اس کی ذیل میں ہے۔ عاشقانہ، عارفانہ، صوفیانہ، رندانہ، آزادانہ، حسرتانہ، مسرتانہ، جس میں تمام تر رجائی مضامین ہوں۔ ناصحانہ، ظریفانہ، مادحانہ، قادحانہ، افتخارانہ، عامیانہ، سوقیانہ۔ ممکن ہے کہ ملک میں صنعتی انقلاب آنے کے بعد اور طرز زندگی بدل جانے کے بعد غزلوں میں اور عنوان داخل ہو جائیں جو وقت اور زمانے کے مطابق ہوں، جس طرح یورپین شاعری میں تبدیلی ہوئی ہے یا ایران میں سلجوقیوں اور سامانیوں کے بعد صفوی عہد کی شاعری میں۔ اس لیے اس تعداد پر منحصر نہیں ہے۔ بعض اشعار میں آزادانہ و عاشقانہ دونوں مضامین آ گئے ہیں، کہیں مادحانہ و رندانہ مضمون دست و گریباں ہیں۔ اگر اس نظر سے دیکھا جائے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرب دی جائے تو جیسا میں کہہ آیا ہوں معتد بہ تعداد ہو جاتی ہے بحوالہ کلیات شاد۔ مضامین کی اس فہرست میں اور اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے فلسفیانہ قسم کے مضامین، دنیا کی بے ثباتی کا مضمون، دوستوں سے گلہ گزاری کا مضمون، اپنی بے بضاعتی کا مضمون، حب وطن کا مضمون وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی طور پر غزل میں دو مضامین کلاسیکی شعراء کو بہت مرغوب تھے، ایک عاشقانہ اور دوسرا متصوفانہ، جس میں عارفانہ مضامین بھی شامل ہیں۔ موجودہ ادوار میں غزل کے کلاسیکی مضامین کا احیاء بھی ہوا ہے، اور بعض مضامین جن کا تعلق موجودہ زندگی کے مسائل سے ہے یا وہ افکار و خیالات جنہیں مختلف نوعیت کے فلسفیانہ تصورات سے اخذ کیا گیا ہے، جدید غزل نے اپنے باب ان پر بھی واقع کیے ہیں۔ غزل کا دامن جن سے وسیع ہوا ہے۔ سبق کا مقصد، اس سبق کے ذریعے طلباء کو غزل کے ان مضامین سے آگاہ کرنا ہے جن سے غزل گو شعراء کے خیالات و افکار اور جذبات و محسوسات کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وضاحت کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، غزل متضاد جذبوں کا مرقع، مضمون عشق اور اس کے دیگر تلازمات، متصوفانہ مضامین۔ غزل متضاد جذبوں کا مرقع، لغوی اعتبار سے مضمون کے معنی مطلب، معنی کسی خاص موضوع پر تحریر، مضمون کی جمع مضامین ہے۔ فارسی میں مضمون ساختن سے مراد اپنے خیالات کو تحریر کے پیرائے میں لانا۔ غالباً موضوع، مفہوم یا خیال کے بجائے مضمون بطور اصطلاح اس باعث بھی رائج ہوا ہے کہ مضمون کے ایک معنی کسی ضمن میں یا عربی لغات کے مطابق
درمیان میں لیا ہوا کے بھی ہیں، کیونکہ غزل کئی اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر شعر مطلع اور مقطع کے درمیان واقع ہوتا ہے، اس لیے غزل بیک وقت کئی خیالات، کئی مفاہیم، کئی مطالب کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مضمون کے ایک معنی کسی ضمن میں کے ہیں اور دوسرے کسی ضمن کے تعلق سے بھی ہیں۔ غالباً اسی مفہوم کے پیش نظر شمس الرحمن فاروقی نے مضمون سے یہ مراد لیا ہے کسی شعر کا مضمون اس کا موضوع یا مفہوم ہے، یا وہ خیال یا جذبہ یا حالت جس کے متعلق شعر کہا گیا ہے۔ غزل اسی طور پر متفرق جذبات و خیالات کا مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً درج ذیل اشعار پر غور کریں جو میر کی غزل سے لیے گئے ہیں، یہ اتفاقی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہو سکتے ہیں، لیکن غزل کے اشعار کا معنی و مضمون کے لحاظ سے مربوط ہونا ضروری نہیں ہے۔ میر کا یہ شعر، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کبک دری کا۔ یا یہ شعر، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس طرح کے اشعار اور بہت سے اشعار ٹیکسٹ میں شامل ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ میر کا آخری یہ شعر کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، محولہ غزل 11 اشعار پر مبنی ہے۔ ہر شعر دوسرے شعر سے بحر و وزن میں اور ردیف و قافیہ کے اہتمام کی وجہ سے ایک خاص موسیقی آمیز آہنگ سے ہمیں دوچار کراتی ہے، جس کی پابندی ہر غزل گو شاعر کو کرنا پڑتی ہے، لیکن مضمون و معانی کے لحاظ سے ہر شعر اپنے پہلے یا بعد میں واقع ہونے والے شعر سے مختلف بلکہ متضاد ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل ضدوں کا مجموعہ ہے اور ضدوں کو ایک دلاویز پیکر مہیا کرنا بہت بڑی فنکاری ہے۔ فنکاری تو ہے لیکن اسے صنائی نہیں کہہ سکتے۔ صنائی ہم آہنگی، ربط و ضبط اور توازن کا تقاضا کرتی ہے، جو جذبے سے زیادہ دماغ کا عمل ہے۔ غزل جذبوں کی زبان ہے۔ غزل ہذا جو 11 اشعار پر مشتمل ہے، 11 متفرق خیالات کا مجموعہ، جنہیں مختصراً ان لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا شعر جو مطلع ہے انسان کی اس غرور مندی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حال کے عیش و عروج اور اختیار و حاکمیت کو وہ دائمی باور کرتا ہے، جبکہ ہر چیز کی اپنی ایک مہلت ہے۔ انسان اگر اس نقطے پر غور کر لے تو اسے انسانی غرور مندی ایک فریب محض بلکہ حماقت محسوس ہوگی۔ یہی اس کا مضمون ہے۔ وسیع معنی میں اس مضمون کا تعلق اخلاق و عبرت سے ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر ایک دم اپنے محبوب کے حسن اور پری کے حسن سے تقابل کرتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پری ایک مثالی حسن رکھنے والی خیالی مخلوق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ تو کوئی پری تیرے حسن کے آگے سبقت لے جا سکتی ہے اور نہ کبکدری یعنی سفید اور انتہائی خوبصورت نسل کا چکور ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ محبوب کا حسن یکتا، منفرد اور صحیح معنوں میں مثالی ہے۔ اس شعر کا مضمون بھی حسن و عشق سے ہی متعلق۔ تیسرے شعر میں انسان کی بے بذاتی کا مضمون ادا کیا گیا ہے۔ انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے اور خالی ہاتھ ہی لوٹ جاتا ہے۔ وسیع معنی میں اس مضمون کا تعلق بھی اخلاق و عبرت سے ہے۔ چوتھا شعر عشقیہ جذبات کی شدت کا مظہر ہے۔
عشق کی شدت دیوانگی میں بدلتی ہے تو پھر عاشق جنگلوں کی راہ لیتا ہے، پتھروں سے سر ٹکراتا ہے، درے جانا پر اپنی جان تک کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس شعر کا مضمون حسن و عشق سے متعلق ہے۔ پانچواں شعر محبوب کی ستم پیشگی غزل کا ایک محبوب موضوع ہے۔ عاشق زخموں سے چور ہے اور محبوب سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب اسے کسی بھی انصاف کی امید فضول ہے۔ گویا محبوب بیدادگر ہی نہیں، اپنی فطرت میں بے حس اور سنگ دل بھی ہے۔ یہ مضمون بھی حسن و عشق سے متعلق ہے۔ یہ اور آٹھواں شعر کا مضمون بھی عشقیہ ہے۔ اس شعر میں جبر و قدر کا مضمون ادا کیا گیا ہے۔ میر کو یہ مضمون بہت پسند ہے۔ نویں شعر میں بھی شاعر نے یعنی میر نے ناراض طریقے سے عشق کی اشک افشانی کے آگے سمندر بھی بے مایا ہے، وہ بھی عاشقوں سے اشکوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ مضمون بھی حسن و عشق سے متعلق ہے۔ 10واں شعر میر زندگی کے تئیں محتاط رویے کی تلقین کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، کانچ کا کارخانہ ہے۔ شیشہ گر آہستہ آہستہ پھونک مار کر کانچ کے برتن تیار کرتے ہیں۔ پھونک کے ذرا سے کم یا زیادہ ہونے پر کانچ کا بننے والا برتن بے ڈول ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی اسی شیشہ گری سے مشابہ ہے، لہٰذا یہاں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 11واں شعر حسن و عشق کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ عاشق اپنی تنہائی سے ہلکان ہے، اپنے محبوب کو دہائی دے رہا ہے کہ وہ جلد بیمار محبت کی خبر لے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مضمون عشق اور اس کے دوسرے تلازمات۔ غزل کے معنی عورتوں سے بات کرنے کے ہیں، جو حسن و عشق کے جذبات و کیفیات کی مظہر کہلاتی ہیں، جس میں عورت کے حسن و جمال، عورت سے چھیڑ چھاڑ، عورت کی صورت و سیرت، عورت سے دل لگی، عشق و محبت کے جذبوں اور تجربوں کا بیان ہوتا ہے۔ غزل کی روایت میں حسن و عشق کے موضوع کو مرکزیت حاصل رہی ہے۔ حسن و عشق سے متعلق بعض مضامین روایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہجر کا مضمون تمام دیگر مضامین پر فوقیت رکھتا ہے۔ مشرقی تہذیبی زندگی میں از روئے مذہب اور از روئے اخلاق قبل از شادی عورت و مرد کے ربط و ضبط یا عشق و معاشقے کو کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ عورت ہمیشہ پردہ نشیں رہی، گھر کی چہار دیواری ہی اس کی ساری کائنات تھی، اس لیے عشق کا انجام بھی اکثر المناک بھی ہوتا ہے۔ مشرقی اور خصوصاً کلاسیکی شعراء کے کلام میں ہجر و تنہائی کا مضمون حاوی صورت میں ملتا ہے۔ یہی صورت فارسی کلاسیکی غزل میں بھی ملتی ہے اور عربی کی کلاسیکی شاعری میں بھی اس مضمون کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ ہمارے یہاں کلاسیکی غزل گو شعراء نے حسن کے اوصاف و محاسن کے بیان میں تشبیہات کا کمال دکھایا ہے۔ وہ حسن کو بھی مصورانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں ایک ایک عضو کو بصری اور لمسیاتی پیکروں میں ڈھالنے کا فن آتا ہے۔ دکنی دور ہی میں حسن کا سراپائی بیان، معشوق کی ستم پیشگی، معشوق کی عشوہ ترازیاں، دل سوزی و جاں سوزی، عاشق کی حرمہ نصیبی، محبوب کی شوخی و سرد مہری جیسے مضامین اردو غزل کی روایت کا حصہ بن گئے تھے۔ بعد ازاں شمالی ہند نے اس روایت کی توسیع کی۔ سودا نے کمال بندگی عشق کو خداوندی کا درجہ دیا۔ فائز دہلوی کے لیے معشوق کی ہر پلک نشتر کے مانند ہے، جس نے عاشقوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ سودا اس گلی میں بسر کرنے پر قانی ہے جہاں سے محبوب کا گزر ہوتا ہے، اور جس کی تیز رفتاری سے جو نقشے پا بنتے ہیں اس پر صرف
عاشق ہی نہیں اور بھی کئی دل تڑپتے ہیں۔ سودا کو عشق بتاں کے ساتھ فکر معاش اور یاد رفتگاں بھی ہے۔ میر کا عشق بتاں میں سارا تن بدن ہی نہیں پیرہن تک جل گیا۔ محبت بہرحال ایک سلیقہ ہے اور میر اسی طرح تمام عمر ناکامیوں سے کام لیتے ہیں۔ میر کے یہاں دل کی خستگی اور شکستگی ہی پر بس نہیں ہے، محبوب کی ستم رانی پر اف کرنا بھی خلاف تہذیب عشق ہے۔ مثلاً یہ اشعار: زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، یا یہ شعر: بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ میر نے دل لٹنے کی واردات کو شہر دلی کی تباہی و بربادی سے جوڑ کر اسے ایک دوسری معنویت عطا کر دی ہے۔ میر کے یہاں دل ایک ویرانہ ہے، خیالوں کا ایک عجیب شہر ہے۔ دل کی خرابی اور دلی کی خرابی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک کو معشوق کی ستم پیشگی نے برباد کیا، دوسرے کو تاریخی سانحوں نے۔ میر دلی کے عاشق تھے، جس کی ایک تہذیب تھی، جس کا ایک وقار تھا۔ دلی کیا اجڑی، میر کو بھی اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ میر کا عشق دونوں طرف ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، نہ تو انہیں محبوب کا وصل ہی نصیب ہوتا ہے اور نہ دلی۔ غزل کے مضامین میں یوں بھی وصل محض ایک واہمہ، ایک فریب، ہجر کی ایک دائمی قدر ہے۔ ہجر اور رقیب دونوں ہی آتش عشق کو تیز تر رکھنے کے موجب ہوتے ہیں۔ وفا شعار عاشق رقیب سے حسد بھی کرتا ہے اور اس پر اسے رشک بھی آتا ہے۔ ہجر بھی چونکہ محبوب کی عطا ہے، اس لیے عاشق کو وہ بھی عزیز ہے۔ ہجر، وصل، جلاد، قاتل، رقیب، ناصح، زاہد، نامہ بر، قاصد، ساقی، پیر مغاں وغیرہ غزل کی انجمن کے وہ رکن ہیں جو غزل کی ایک خاص فضا تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ خنجر، شمشیر، دشنا، نشتر، جام، شراب، چمن، بہار، خزاں، آئینہ، دشت، ویرانہ وغیرہ سے ایک ایسی مزاجی دنیا خلق کی جاتی ہے جن سے ہر بار معنی کی ایک نئی دنیا کا انکشاف ہم پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سراپائی اشعار پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے شعراء نے محبوب کے حسن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اس کے مختلف اعضائے بدن کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں ان کی مصورانہ بصیرت پوری طرح آشکار ہوئی۔ انگریزی میں بھی سراپائی شاعری کی روایت ملتی ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے لکھا ہے، اردو میں سراپا نگاری ایک مستقل موضوع رہا ہے۔ شعراء قدیم و متاخرین کے قصائد اور غزلیات میں سراپا کی متعدد رسمیات اور غیر رسمیات ہر دو نوع کی مثالیں موجود ہیں۔ تشبیہاتی نادرہ کاری کا وصف ان مثالوں میں مشترک ہے۔ یورپ کے مقابلے میں اردو میں سراپا نگاری کی روایت مستحکم رہی ہے۔ غلو اور مبالغہ یہاں بھی شیر و شکر ہیں، مگر یہ چیز تہذیب شعر کے ایک ایسے جزو کا حکم رکھتی ہے جس میں غیریت اور اجنبیت ناپید ہے۔ اردو غزل میں ہر دو طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض شعراء نے پوری کی پوری غزل سراپائی لکھی ہے اور اکثر شعراء نے متفرق اشعار میں محبوب کے جسم کے مختلف اعضاء کی خوبصورت اور نادر تشبیہات سے مصورانہ نقش گری کی ہے۔ ولی کی درج ذیل غزل کو تقریباً پوری کی پوری سراپا نگاری کی ایک عمدہ مثال کہہ سکتے ہیں۔ کتاب الحسن کا یہ مکھ صفا تیرا صفا دستہ، تیرے ابرو کے دو مصرع سوں اس کا ابتدا دستہ، تیرا مکھ حسن کا دریا و موجاں چینے پیشانی، اوپر ابرو کی کشتی کے یوں دل جوں نا خدا دستہ،
بیاں اس کی نزاکت ہور لطافت کا لکھوں تاکہ سراپا محشر خوبی منے ناز و ادا دستہ۔ یہ پوری غزل جس میں سراپا نگاری کی بہترین مثال موجود ہے۔ میر تقی میر نے اپنے خاص اسلوب میں سراپائی نقش گری کی ہے۔ میر کے یہاں تشبیہ سازی کا انداز ہی جدا گانا ہے۔ مثلا یہ شعر، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یا مومن کا یہ شعر، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ غالب نے حسن کو ہزار رنگ میں دیکھا ہے۔ غالب کے ان اشعار کو بولتی ہوئی تصویریں سے معصوم کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ یا یہ شعر، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راحتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اردو کے بیشتر کلاسیکی، قدیم، متوسط اور دور حاضر کے شعراء نے بھی سراپا نگاری کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں سراپا نگاری اردو غزل کا ایک خاص مضمون اور موضوع کے طور پر رہا ہے۔ اردو غزل میں متصوفانہ مضامین کی بھرمار ہے، بلکہ ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ تصوف چونکہ ایک ایسا موضوع تھا جسے کلاسیکی شعراء نے خوب باندھا ہے۔ آج کے شعراء کے یہاں بھی تصوف کے مضامین کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں تصوف اردو غزل میں ایک حاوی مضمون کے طور پر جاری و ساری رہا ہے۔